السلام علیکم ویئرز، میں ہوں بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں بیز انفارمیٹیو ٹی وی۔ دوستوں، احمد الب سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کا انتہائی وفادار اور جانثار سپاہی تھا۔ احمد الب کی پیدائش 1277 میں ہوئی۔ ابھی ان کی عمر 5 سال ہی تھی کہ احمد الب کو والدہ کی موت کا غم سہنا پڑا، اور پھر محض 2 سال کے بعد جب احمد الب 7 سال کی عمر کو پہنچا تو ان کے والد بازنطینی صلیبی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ عثمان غازی نے احمد الب کو اپنی پہلی بیوی بالا خاتون کے سپرد کر دیا، جو احمد الب کی تمام تر ذمہ داریوں کی مالک تھیں۔ کسی بھی مہم سے واپسی کے بعد یا قبیلے کے قیام کے دنوں میں عثمان غازی خود احمد الب کو جنگی تربیت دیا کرتے تھے۔ احمد الب 9 سال کی عمر میں ماہر گھڑ سوار جبکہ 10 سال کی عمر میں ماہر ترین تیر انداز بن گئے۔ احمد الب کی تیر اندازی میں مہارت کو عثمان غازی کے جانثار سپاہی کونور سے تشبیہ دی جانے لگی، اور یوں احمد الب عثمان غازی کی ہر مہم کا حصہ بننے لگے۔ کچھ عرصے بعد احمد الب اپنی محنت و صلاحیت کی بنیاد پر عثمان غازی کی عثمانی فوج کا سپہ سالار بن گیا، اور اس نے پہلی مرتبہ عثمانی افواج کو جدید خطوط پر منظم کیا۔ احمد الب کی صلاحیتوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ عثمان غازی نے اپنے بیٹوں اورحان خان اور علاء الدین خان کی جنگی تربیت کے لیے احمد الب کو استاد مقرر کیا۔ احمد الب نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور اس کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کیا، اور کئی ایسی مہمات ہیں جہاں عثمان غازی کے حکم پر احمد الب عثمانی فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے صلیبیوں کے خلاف میدان جنگ میں اترا اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔ احمد الب نے سلطنت عثمانیہ کی حدود میں اضافہ کرتے ہوئے کئی صلیبی قلعے، شہر اور ریاستیں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنائیں، جن میں ایک شہر یعنی شہر اور یوند حصار قلعہ قابل ذکر ہیں۔ احمد الب سلطنت عثمانیہ کے بانی کی وفات کے بعد بھی عثمانی فوج کی قیادت و تربیت کرتا رہا، اور مرتے دم تک عثمان غازی کے بیٹے سلطان اورحان خان کا وفادار سپاہی رہا۔ وفات کے بعد احمد الب کو سوگوت میں ہی دفن کیا گیا۔ قرولس عثمان میں احمد الب کا کردار یہ بچہ ادا کر رہا ہے، اور یقیناً کردار سے انصاف کرنے کی مکمل کوشش کر رہا ہے۔ دوستوں، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔